الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم قادیانیت کے الحاد فی آیات اللہ کی آیات میں الحاد کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ الحاد کیا ہے؟ کلام اللہ کو اس کے مدلول سے ہٹا دینا، کلام اللہ کی وہ تفسیر کرنا، وہ تعویل باطل کرنا جو اللہ کی مراد نہ ہو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، ان کے تابعین، امت کے مفسرین، امت کے مجددین، انہوں نے نہ سمجھا۔ یہ الحاد ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم جو نمونے پیش کریں گے وہ اتنے آسان فہم ہیں کہ عام مسلمان امتی بھی سمجھ سکتا ہے، بلکہ مربی نہیں، عام قادیانی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اب خلیفہ ثانی قادیان کی قرآنی تحریفات کو کس طرح امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ نے اہل تقوی کی صفات بیان کی، جن میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کا آخرت پر یقین ہے۔ اب آخرت سے مراد پوری امت جانتی ہے کہ اس سے مراد یوم آخرت ہے، یوم جزا ہے، یوم الدین ہے، اور ایمانیات میں سے یعنی ایمان کے ارکان میں سے ہے اللہ، رسول، فرشتے، کتابیں، اور ان میں سے قدر اور آخرت پر ایمان، بعث، جس دن کے سب لوگ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اب مرزا صاحب کی، مرزا کے خلیفہ کی، مشیر الدین محمود کی آخرت کا مفہوم اور مدلول وہ ہے جو نہ امت مسلمہ نے کبھی سنا، نہ ان کے ہاں مفسرین نے بیان کیا، اور نہ ہی وہ سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اجماع امت کے سراسر خلاف اور نص قرآن کے سراسر مخالف۔ وہ اپنی تفسیر صغیر کے صفحہ 5 اس کے حاشیے پر آخرت کا دیکھیں کیا ترجمہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آئندہ ہونے والی موعود باتیں۔ اب آپ بتائیں، مسلم مفسرین کا اس امر پر اجماع ہے، اور امت مسلمہ کے خواص و عوام ہر دور میں اس پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ یوم آخرت حق ہے، والساعۃ حق، آخرت کا دن یہ دوبارہ بعثت اور حساب کا دن ہے۔ اس پر ایمان ہمارے دین کے اصول میں سے اور ایمان کے ارکان میں سے ہے۔
اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے بالاجماع۔ مگر دیکھ لیں مرزا صاحب کی اولاد کہ وہ آخرت کو آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر حمل کرتے ہیں، جو کہ اس غرض سے ہے کہ ایمانیات میں تشکیک پیدا کی جائے۔ غرض ہوتی ہے ہر شخص جو الحاد کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، ورنہ کیا ضرورت وہ اتنا تکلف کرے کہ سارے پہلوں کی بات کو چھوڑ کر نئی بات لائے۔ ایک اور نمونہ دیکھیں، اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے بنی اسرائیل کے بارے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ یہود انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اب اس پہ مرزا محمود نے اپنی تفسیر صغیر کے صفحہ نمبر 16 میں اس کے حاشیے میں لکھا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرنا چاہتے تھے۔ اندازہ کرنا صراحت سے قرآن ان کے فعل شنیع کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ تھا ان کو انبیاء کو قتل کرنا۔ مگر مرزا صاحب نے یعنی ان کے بیٹے نے یا خلیفہ نے بغیر کسی شرعی دلیل کے لغت عربی کے برخلاف قتل کو ارادہ قتل پر حمل کیا، اور یوں اجماع سے خارج، لغت کے مخالف، شاید قادیانیت یہود کے اس جرم شنیع میں کچھ تخفیف چاہتے ہوں، نہیں سمجھے، قتل نہیں کرتے تھے، ارادہ کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنی اس تعویل کو اپنا تجدیدی کارنامہ قرار دیتے ہیں، اور یہ کر کے وہ یہود کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ اسلام اسے تحریف اور الحاد فی آیات اللہ قرار دیتا ہے، کیونکہ لفظ قرآن کو ماننا مگر اس کے مدلول کو ہیر پھیر کر دینا یہ الحاد ہے، اور یہ اس کی کھلی مثال ہے۔ اس کا ایک اور نمونہ بھی دیکھتے جائیں، سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ، یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ اب آپ دیکھیں اس میں مرزا محمود کیا کہتا ہے، تفسیر صغیر کے صفحہ 16 پہ، یعنی تم کو یہاں اس کے دامن میں کھڑا کر دیا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ طور کو ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا، اور وہ کہتے ہیں یعنی، اس یعنی کے الحاد میں یہ ہے کہ وہ اس سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے طور کو ان کے اوپر کھڑا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہاڑ کو کسی قوم کے سروں کے اوپر کر دینا، پھر کسی قوم کو پہاڑ کے دامن میں کھڑا کر دینا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں کہ نص قرآنی کیا کہہ رہی ہے اور تفسیر صغیر کیا الحاد کر رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک عمل میں اعجاز ربانی ہے، معجزہ ہے، پہاڑ اوپر کر دے اللہ، تو قادیانیت معجزات کا انکار کر کے ان میں تعویل کرتی ہے، یہ اس کی پرانی عادت ہے، معروف ہے۔ تو یہ سب سے بڑا الحاد ہے کہ اللہ کے اعجاز کا آپ انکار کرتے ہیں۔ یہی اسلوب قادیانیت نے ان آیات میں اختیار کیا ہے جن میں سابقہ انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے،
حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، جہاں جہاں ذکر ہے معجزات کا وہاں وہ تعویل کر کے ان کا انکار کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک امۃ قد خلت، یعنی انبیاء کا ذکر ہے کہ یہ ایک امت ہے، جماعت ہے جو چلی گئی۔ اب ساری دنیا اس کا یہی ترجمہ کرتی ہے کہ وہ گزر چکی، مگر تفسیر صغیر دیکھیں صفحہ 139 پہ مرزا محمود کیا تحریر کرتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اپنا زمانہ پورا کر کے فوت ہو چکی۔ کتنا بڑا یہ الحاظ ہے اور تحریف ہے اللہ کی آیات میں۔ خلط کا ترجمہ ماتت، اس پہ حمل کرنا، یہ شرع، لغت، اجماع امت اور مفسرین کے نہج سے خلاف ہے، اور ہدف حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کرنا ہے اور ان کو چھپا کے انبیاء کی موت ترجمہ کر کے، کیونکہ قادیانیت انہیں ان انبیاء کے ساتھ شمار کرنا چاہتی ہے جن کی عمریں مکمل ہو کر ان کی اجل آ چکی اور وہ وفات پا چکے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ ان کی اجل مکمل کی، نہ ان کا موت دنیا میں جو زندگی کا وقت ہے وہ مکمل کیا، کھلے طور پر فرما دیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جملہ اہل کتاب اس کائنات کے ان پہ ایمان لے آئیں گے اور وہ ان کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو ان کی شہادت کا ذکر ہے، اہل کتاب کے ایمان کا، اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ قرآن کریم نے جو خبر دی عیسیٰ کے بارے میں وہ یہ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، واضح آیات ہیں، کھلی آیات ہیں، کھلا اللہ کا ارشاد ہے۔ تو یہ چند نمونے ہم نے آپ کی مجلس، آج کی مجلس میں، یہ چند نمونے ہم نے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور یہ ایسے نمونے ہیں اور آسان مقامات سے ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں ترتیب دے دیں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ قادیانیت قرآن کی آیات کی تفسیر نہیں بلکہ اپنے مقاصد فاسدہ کے لیے ان میں الحاظ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ راست کو قبول کرنے کی، اور حق بات کو والحق احق ان یتبع، حق ہی اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔